السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن سهل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد۔ رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی فضیلت بیان فرمائی، روزدار کا مقام بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں آدمی بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جب آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس بندے کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ خصوصی عنایت، خصوصی مقام عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن مخصوص دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس کا نام باب الریان ہے۔ جنت میں دروازے ہیں، 8 دروازے، ہر دروازے کا نام ہے۔ ایک ہے باب الصلاۃ، نماز کا گیٹ، باب الصدقہ، صدقے کا گیٹ۔ ایک دروازہ ہے باب الریان، اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ صرف روزہ داخل ہوگا، مخصوص گیٹ ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں: لا يدخل منه الصائمون يوم القیامہ، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، نہیں داخل ہوگا۔ یقال این الصائمون، کل قیامت کے دن تو کہا جائے گا روزے دار کہاں ہے، اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہے۔ فیقومون، تو روزے دار جو ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم، جب وہ کھڑے ہوں گے تو باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص باب الریان سے جنت میں نہیں جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ۔ پیارے نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب یہ روزدار کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں باب الریان سے داخل ہو جائیں گے، روزے دار کے داخل ہونے کے بعد باب الریان بند کر دیا جائے گا۔ باب الریان، یہ جو گیٹ ہے روزے دار کا، اس دروازے کو بلاک کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جنت کا دروازہ کھل گیا تو بند نہیں ہوگا، کھلا رہے گا۔ صرف ایک گیٹ ہے کہ روزے دار کے داخل ہونے کے بعد باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، جب یہ روزدار داخل ہو گئے دروازہ بند کر دیا گیا۔ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ باب الریان سے روزدار کو داخل کرے گا، ان کے علاوہ کسی کو بھی اس دروازے داخل نہیں کرے گا۔ یہ خصوصی عنایت ہے، یہ خصوصی مقام ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کوئی بڑا شخص آتا ہے، اس کو عام دروازے داخل نہیں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص گیٹ ہوتا ہے، الگ سے دروازہ بنایا جاتا ہے۔
عام پبلک کے راستے سے اس کو داخل نہیں کیا جاتا ہے، لے نہیں جایا جاتا ہے، اس کے لیے مخصوص گیٹ بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزدار کا اتنا بڑا مقام بیان فرمایا ہے، اتنا بڑا مقام رکھا ہے کہ جو دنیا میں بھوکا پیاسا رہتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے خصوصی گیٹ تیار کر رکھا ہے۔ روزدار کو باب الریان سے داخل کرے گا، جب یہ داخل ہو جائیں گے تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا، اس دروازے سے روزدار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف اور صرف روزدار داخل ہوگی۔ اس سے روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کا مقام ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں۔ لہذا ہم سب کو روزے کی پابندی کرنا چاہیے۔ باب الریان سے داخل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ریان عربی لفظ ہے، ریان کا معنی ہوتا ہے بہت سیراب کرنے والا، ریان کا معنی ہوتا ہے بہت سیراب کرنے والا، کیونکہ روزے دار دنیا کے اندر بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کو سیرابی کی زیادہ ضرورت ہے۔ کل قیامت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باب الریان سے جنت میں داخل کرے گا، وہ دروازہ بہت سیراب کرنے والا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت میں ہم سب کو باب الریان سے داخلہ نصیب فرمایا آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔